رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، اے مسلمانوں پر کمال مہربان. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کوہ نور ٹی وی پر رمضان سلطان سحر کی خصوصی نشریات براہ راست آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر آپ کے میزبان ابوبکر سلطانی اور حافظ نور سلطان صدیقی حاضر خدمت ہے. تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ الحمدللہ یکم رمضان سے ہے اور انشاءاللہ یہ چاند رات تک انتہائی رمضان تک ہمارا ساتھ رہے گا. اس ماہ مبارک کے صدقے بہت سی چیزیں اور علم کی روشنی میں علماء کی صحبت میں یقیناً ہم سب کو بھی سیکھنے کو ملتی رہتی ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک موضوع کا ہر روز انتخاب ہوتا ہے، اس پر اپنے علماء سے ہماری گفتگو رہتی ہے. اللہ رب العزت کے بابرکت کلام پاک سے سحر کی ان گھڑیوں کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے. آقا کریم کا ذکر بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں کے سوالات جو ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے ملتے رہتے ہیں، ان کے جوابات بھی ہمارے علماء کرام قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آج 18واں روزہ ہے اور 18ویں روزے کی سحر میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور 2 دن کے بعد اس ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے یہ بھی اختتام کی جانب ہوگا اور اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ جس کو جہنم سے آزادی کا کہا جاتا ہے اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو چند ایام باقی ہیں صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کا جو ہے وہ ادب و احترام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہوا ہے اور آج جو ہم نے ٹاپک جس موضوع پہ ہم نے آج بات کرنی ہے وہ ہے اسلام اور ہمارا قانون. اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے ہمارے قوانین اور اسلام کی روشنی میں ہم اپنے قوانین کے مطابق کس طرح چل رہے ہیں اور کتنا چل سکتے ہیں اور کس حد تک جا سکتے ہیں. اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور ہمارے بہت ہی پیارے اس پہ گفتگو کرنے والے علماء کرام ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور سب سے پہلے میں اپنے ہنستے مسکراتے چہرے کی جانب وہ شخصیت جن کو بالکل آپ پہچان چکے ہیں ابھی تک، علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب تشریف فرما ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ جی شکر الحمدللہ. آج تو کافی دیر آپ سب سحری کے بعد جاگتے رہے ہیں کیونکہ وہ ایک مسئلے پہ ہماری جو بحث وہ چھڑی تھی. دیکھیں فقہ کا ایک اصول بھی ہے کہ مسائل ایسے ہیں کہ جتنا ان میں آپ پڑھتے جائیں گے آپ گہرائی تک جاتے جائیں گے. صحیح. جب تک کسی چیز مسئلے کا اینڈ نہ ہو یا بندے مطمئن نہ ہو اس وقت تک اس مسئلے کو آگے یہاں کرنا ہی نہیں چاہیے. صحیح. مسائل میں بڑا اختلاف ہے اور عقیدے کا اختلاف جائز نہیں ہے شرع کے اندر. مسائل فروعیہ کا اختلاف جائز ہے کیونکہ ہمارے سارے امام ایک دوسرے سے مسائل میں اختلاف کر رہے ہیں لیکن وہ تحقیقی اعتبار سے جان بوجھ کے نہیں ہے، تو اس لیے مسائل میں ٹھیک ہے. چلے کچھ نہ کچھ تو نتیجہ اس کا نکل ہی آیا. ہاں جی الحمدللہ. جب بندہ کتابیں دیکھتا ہے نہیں نکلتا ضرور نکلتا. اور وہ مسئلہ بھی حافظ صاحب کا تھا. وہ میرا نہیں، وہ بہت سارے لوگوں کا ایسا مسئلہ تھا. تو کیونکہ وہ رمضان سے رمضان کے حوالے سے کوآرڈینیشن یہ کر رہے ہیں، ان کی وساطت سے ہی ہمارے تک کوئی نہ کوئی مسئلہ پہنچنا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تحقیق کے ساتھ پھر آگے جائیں. جی بالکل بالکل. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان اسکالر ہیں جناب محمد علامہ شیراز مدنی صاحب. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ تشریف آوری کا. خوبصورت صدا خان بہت کم عرصے میں ماشاءاللہ بڑے ہی جانے جا رہے ہیں اور
काफ़ी आप सोशल मीडिया पे भी और महफिल में भी आपको देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। कराची से जनाब असद अत्तारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद कहते हैं आपको जनाब। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, करम। माशाअल्लाह। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारी आज के ट्रांसमिशन में हाफिज़ साहब, असद अत्तारी साहब और क़िबला मोहतरम जनाब अल्लामा शराज मदनी साहब, हफीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब हमारे साथ हैं। मौजू जो क़िबला हाफिज़ साहब ने आपको बताया आज के बहुत ख़ास इंशाअल्लाह स्पेशली इस हवाले से जो सवालात होंगे आज इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू अपने उलमा से रहेगी। माशरे की तरतीब के लिए, नज़्म व ज़ब्त के लिए यकीनन कानून की पासदारी बहुत ज़रूरत है। और जहाँ तक नहीं हमारे इस्लाम की बात, जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हर मकाम पर हम लोगों की रहनुमाई करता है, और रहनुमाई के लिए उलमा किराम हमारे साथ हुआ करते हैं हर रोज़। तो आज का मौजू भी बहुत खूबसूरत है और वक्त की ज़रूरत भी है, हम लोग ही समझते हैं। तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए क़िबला सोहरावर्दी साहब से हम करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तलिफ सवालात भी होंगे जो उलमा के सामने पेश किए जाएंगे। जनाब अल्लामा हफीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब, कानून की पासदारी और यकीन हमें अपनी शरीयत के दायरे में रहते हुए ये सारे सवालात और जवाबात अपने नाज़रीन के सामने पेश करने हैं। बिस्मिल्लाह, गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आपने यकीनन डेली आप जो भी टॉपिक जिसका भी इंतखाब करते हैं वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक और मौजूदा हालात की अक्कासी करते हुए हम अपनी बसात और इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश करते हैं गुफ्तगू करने की, कि जिसमें हम अपने मेजर हमारा जो फोकस होता है वो है हमारा इस्लाम। क्योंकि हमने किसी बात को भी बताना है, किसी मसले को भी बताना है, तो हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कोशिश करते हैं कि हम इस्लाम के दायरे में, इस्लाम की हुदूद में रहकर बिल्कुल अपने नाज़रीन को बताएं। क्योंकि जितने भी आज कवानीन मौजूद हैं बेसिकली ये इस्लामिक कवानीन हैं। सही। और इस्लामी माशरे की सबसे पहले जो बुनियाद रखी गई वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के अंदर इस्लामी कवानीन, जो इस्लामी मुआशरा कायम किया, पहला इस्लामी मुआशरा वो रियासत मदीना के अंदर था। सही। तो इस्लाम के कवानीन अपनी जगह पे हैं, मौजूदा कवानीन अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमारे भी कवानीन उन इस्लामी कवानीन से इन्हिराफ नहीं करते, इख्तिलाफ नहीं करते। सही। फ़र्क सिर्फ इतना होता है चूँकि हमारा दीन है इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह ने जिस दीन को पसंद फरमाया है वो है दीन इस्लाम। और ये वो दीन इस्लाम है जिसकी जो मुकम्मल कंप्लीट हुआ है हज के मौके पर। सही। जब हज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो हज है ये इस्लाम का रुकन भी है और तकमील दीन का नाम भी है। ठीक। तकमील दीन जो है ये हज के मौका पर जब हुजूर खुतबा दे रहे थे तो उस वक़्त आखिरी आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी अगर उस दीन इस्लाम का आगाज़ मक्का की सरजमीन गारे हिरा से होता है तो उस दीन का तकमील भी सरजमीन मक्का में हो रहा है। ठीक है। आगाज़ भी मक्का में हुआ है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इन आयात से, और जब तकमील दीन आखिरी आयत जो है सूरत मायदा की तो वो भी सरजमीन मक्का मैदान अरफात जब हुजूर खुतबा फरमा रहे थे फरमाया आज तुमको मुबारक हो कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, कि अल्लाह ने इस दीन को आज मुकम्मल कर दिया है। इसलिए हज दीन तकमील का नाम भी है, इस दिन दीन मुकम्मल होता है। अब रहा कि वो इस्लामी मुआशरा, दो किस्म के कवानीन हैं हमारे सामने। एक वो कवानीन हैं जो हुदूद में आते हैं, ठीक, और कुरान पाक ने और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर एक चीज़ को बड़ी फसाहत और बलागत के साथ बयान फरमाया है। सही। हुदूद के कवानीन हैं, कुछ कुरान में हैं, कुछ अहादीस मुबारका में हैं। ठीक है। कुछ ताज़ीरात में आते हैं जिसमें आज हमारे कवानीन हैं कि हमारे ताज़ीरात में। अब ताज़ीरात और हुदूद में थोड़ा सा फ़र्क ये है
کہ حدود چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کردہ ہیں، اور جس طرح وہ حدود ہیں ان کی سزائیں بھی سخت ہیں، بالکل ایسا، اور جب سزائیں سخت ہیں تو پھر ان کے جو شواہد ہیں، جو گواہی دینے والے ہیں، وہ بھی بڑے اسٹرانگ قسم کے ہوں تو وہ حد لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر گواہی نہیں ہے، اگر اسلام نے ایسے نہیں کر دیا کہ بغیر کسی حیل و حجت کے چلیں جی اگر کوئی چور چوری کر رہا ہے تو والسارق فاقطعوا ایدیہما، آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیں، نہیں، اسلام نے اگر یہ ایک حد لگائی ہے تو پھر اس کے لیے جو اینی وٹنس ہیں ان کا ہونا بھی ضروری ہے، پھر آگے شواہد ہونا ضروری ہیں۔ اسی طرح زنا کی سزا رکھی گئی ہے، تو سب سے سخت ترین سزا زنا کی رکھی گئی، تو اگر سزا جو ہے وہ اتنی سخت ہے تو پھر اس کے لیے 4 گواہ بھی رکھے گئے ہیں۔ 4 گواہ آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں 4 گواہ کہاں سے ملیں گے، تو اتنا تو کوئی وہ 4 گواہ تھوڑا سا بتا دیجیے نا کہ کتنے وہ ولی کے درجے پہ، آج 4 ولی کے درجے پہ فائز 4 گواہ مومن قسم کے، جنہوں نے آج تک کوئی حرام کام نہ کیا نہ کھایا ہو، وہ 4 گواہ جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، صحیح، ٹھیک ہے، وعدہ خلافی نہ کی ہو، امانت میں خیانت نہ کی ہو، وہ کہاں سے آپ لائیں گے اس دور میں؟ وہ تو اللہ کے ولی ہیں جو گزر گئے ہیں، جو ان چیزوں سے مبرہ ہوں گے۔ تو اس لیے حدود میں اگر سزا سخت ہے تو حدود میں ایویڈنس جو ہے اس کا بھی بڑا سختی سے بیان کہا گیا کہ وہ بھی ایویڈنس بھی بڑی مضبوط سٹرونگ ہونی چاہیے اور صاحب ایمان قسم کے لوگ ہونے چاہیے، تو پھر ان پہ حد لاگو ہو جائے گی۔ اس طرح اسلام نے قصاص ہے، قصاص ایک مطلب اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ وراثت کے قوانین ہیں، مطلب سارے کتنے طلاق ہے، نکاح ہے، یہ سارے قوانین اسلام نے قرآن کے اندر بتا دیے ہیں، لیکن حدود اور ہیں، یہ قوانین اور ہیں، قصاص اور ہے جس میں آپ یا بدلہ لے سکتے ہیں یا دیت دے کے آپ اس سے معافی لے سکتے ہیں۔ حدود جو ہیں وہ 5 ہیں، صحیح، حدود 5 ہیں، تو ان 5 حدود پہ اگر ایویڈنس موجود ہو تو پھر حد لاگو ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب زنا ہے، تہمت زنا ہے، پھر اس کے بعد یہ چوری ہے، چور ہے، پھر اس کے بعد ڈکیتی ہے، وجزاؤکم اللہ یحاربون، جس کو حرابہ عربی میں کہتے ہیں۔ اچھا، اس طرح شراب ہے، یہ بھی حدود میں ہے، ڈکیتی بھی حدود میں ہے، اور ڈکیتی کی 3 سزائیں جو قرآن نے مقرر کی ہیں، ڈکیتی بھی سورۃ مائدہ میں ہے، اور اپنا جو چوری ہے یہ بھی سورۃ مائدہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ان کی سزائیں چور کے ہاتھ کاٹے اچھا، قرآن مجید میں بھی چوری اور ڈکیتی کا الگ الگ کنسپٹ دیا گیا ہے، جیسے یہاں ہمارے یہ بالکل دیا گیا ہے۔ چوری کا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، ڈکیتی کا ہے وجزاکم اللہ یحاربون اللہ ورسولہ، اس کی 3 سزائیں ہیں، یا اسے قتل کر دیا جائے، یا اسے قید کر دیا جائے، یا اسے ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ 3 قسم کی سزائیں قرآن نے رکھی ہیں، حرابہ عربی میں۔ چوری میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ کھلا سامان پڑا ہوا ہے تو پھر وہ انگلی کاٹی جائے گی، چوری اور اس طرح کر کے۔ چوری اور ڈکیتی میں یہ ہے کہ چوری چھپ کے ہوتی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے چور چوری کر گیا، ٹھیک ہے۔ ڈکیتی ہوتی ہے کہ سر عام، مطلب ہے کہ زور پر کسی سے مال چھین لیا جائے، زبردستی اسلحے کی نوک پر، اس کو مطلب ہے کہ، لیکن یہ بھی حدود میں ہے، ڈکیتی بھی حدود میں ہے، چوری بھی حدود میں ہے، زنا بھی حدود میں، حد ہے، زنا بھی حدود میں ہے، تہمت زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، یہ حدود میں ہے۔ شراب کا ذکر جو ہے اس کی حد جو ہے وہ حدیث میں، حدیث مبارکہ میں آتی ہے۔ اچھا، یہ حدود ہے۔ اسی طرح تعزیرات پاکستان ہے، قصاص اپنی جگہ پہ ہے، جو سورۃ نساء نے بیان فرما دیا کہ اگر بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا قصاص لیا جائے۔ اسلام نے اپنے جتنے قوانین رکھے ہیں ان کو تعزیرات میں بھی دیا گیا ہے۔ حدود میں، حدود فلیکسیبلٹی حدود میں نہیں ہے، تعزیرات میں ہے۔ تعزیرات وہ قوانین ہیں جو ہم لکھتے ہیں، اکثر ہماری FIR ہوتی ہے تو اس پہ لکھا جاتا ہے، تے پہ لکھا جاتا ہے، سلطانی صاحب، تے پہ لکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ لگا کے، دفعہ کے آگے تے پہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ تعزیرات پاکستان کی اس دفعہ کے تحت اس نے یہ جرم کیا ہے۔ ٹھیک، صحیح، تے پہ ہوتا ہے تعزیرات پاکستان کے تحت، اس دفعہ کے تحت اس نے یہ جرم کیا ہے۔ اب اس جرم کے مطابق پھر ایویڈنس ہوتی ہیں،
پھر اس کو بلایا جاتا ہے. یہ ہمارا پاکستان کا اتنا لمبا سسٹم ہے عدالتی کہ میرا خیال ہے کہ بندے مر جاتے ہیں. بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آج میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ مجھے ان کی جو ہے وہ تعلیم وہ آپ نے لکھ کے دینی ایجوکیشن کی, مجھے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے جو ہمارے ساتھ سیٹ میں موجود ہوتے ہیں, ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں, وہ ایسے ہی نہیں آ جاتے, کیونکہ لوگوں کا اکثر ایسا ذہن ہوتا ہے کہ یہ بٹھا لیتے ہیں بس مولوی بیٹھے ہوندے نے گلاں کری جاندے نے, آپ ہی مسئلے آپس دے وچ انہاں نے کیتے ہوندے نے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ LLB بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں, یہ پڑھاتے بھی ہیں. اور LLB میں ہی آپ پڑھا رہے ہیں, کس میں پڑھا رہے تھے اس دن آپ نے مجھے اتنی اسلامک جورس پڑھا رہا ہوں میں. اچھا, PhD بھی آپ نے 3 بتائی. میں نے PhD نہیں کی, وہ اسلامک بتا رہے تھے کہ وہ اسلامک جورس پڑھا رہا ہوں نا. یہ LLB کا ایک مطلب ہے کہ سبجیکٹ. اردو میں آپ نے کیا کیا؟ MA اردو کیا؟ MA اردو کیا ہے, MA اسلامیات کیا ہے, MA ایجوکیشن کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے. یہ تینوں MA پنجاب یونیورسٹی سے, LLB بھی پنجاب یونیورسٹی سے. چلیں بہرحال آج کا موضوع جو ہے وہ خاص تو بالکل ان کو زیادہ اس پہ جو ہے وہ دسترت حاصل ہے علامہ صاحب کو, تو کیونکہ یہ قانون جانتے بھی ہیں اور انشاءاللہ خوبصورت انہوں نے بیان کیا ابھی تک اور کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ہم شراز مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کلام شامل کرتے رہتے ہیں. اور اس سے پہلے ہمارے بڑے ہی پیارے ایک اور ثنا خان ہمارے لاہور کے بڑے ہی معروف, اور یہ بھی ابھرتے ہوئے بڑی جلدی سے انہوں نے اپنا ایک نام نعت خوانی کی فیلڈ میں انہوں نے بنایا ہے. سید زادے ہیں جناب سید عظمت شاہ صاحب بخاری. السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اسد بھائی کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں, تو بسم اللہ کریں. اللہ کیا بات ہے, بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی. ماشاءاللہ خوبصورت کلام ہمارے مہمان آقا کریم علیہ السلام کے ثنا خان مصطفیٰ شہر کراچی سے آپ تشریف لائے اور آج ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ہے, اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کیفیات سے بھرپور. یقیناً چونکہ مدینہ پاک تو اب اس سال بھی جانا نہیں ہے, شاقان مصطفیٰ کا دل تو یقیناً تڑپتے ہیں, لیکن کیفیات سے اپنے دلوں کی جو آباد ہم لوگوں نے کرنا ہے, پروردگار ذکر پاک صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. آج کے موضوع کے حوالے سے ہماری گفتگو کا آغاز قبلہ سہروردی صاحب سے ہوا, علامہ شراز مدنی صاحب کی جانب بڑھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں آغاز کرتے ہوئے, چونکہ سہروردی صاحب نے کچھ SOPs بھی پیش کیے ہیں اور یقیناً چونکہ وہ لاء کو بھی اس حوالے سے جانتے ہیں, تو ہمیں اپنی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی سارے سوالات اور جوابات اپنے تمام ناظرین کے سامنے پیش کرنے ہیں. آپ آغاز کریں گفتگو کا, پھر انشاءاللہ کچھ سوالات آپ کے سامنے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات نے اسلام ایک عظیم ضابطہ حیات ہمیں عطا کیا ہے جی, اور اس سے بڑھ کر امن والا دین, اس سے بڑھ کر امن والا مذہب پوری کائنات کے اندر نہیں ہے. لوگوں کے ذہنوں کے اندر بہت برے ایسے اشکالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ جی اسلام کے اندر جناب بڑی سختی ہے, اسلام کے اندر تو بڑا جبر ہے, اسلام کے اندر تو جناب وہ ہمیں تو یہ بات بتائی جاتی ہے اسلام میں تو ہر طرف جلال ہی جلال ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی نرمی اسلام کے اندر ہے, یہاں تک کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ رہنمائی فرمائی. میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ جب بندہ اپنے جوتے کے تسمے باندھے تو ان تسمے جب وہ باندھ رہا ہے تو اس کا بھی خیال اس انداز سے رکھے کہ ان کی انگلیوں پہ اس کے نشان نہ پڑے. کس قدر نرمی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایک درس دیا جا رہا ہے کہ بندہ مومن کی عزت کا کس قدر مقام ہے. بندہ مومن کی عزت اور اس کی ذات کے حوالے سے ہمارے اسلام نے کس قدر خوبصورت تعلیم دی ہے. نماز, قرآن, آپ نماز کا ایک خوبصورت اجتماع دیکھ لیں, اس کے اندر کس قدر خوبصورت طریقے سے امن دیکھا جاتا ہے کہ محلے سے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, کوئی دل کا درد کو دکھ پیش کرتا ہے. پھر اس کو تھوڑا سا وسیع کیا گیا کہ جب 5 وقت تم نماز پڑھنے آتے ہو, پھر دوسرے لوگ جو علاقے کے آئے ان کے ساتھ بھی اپنے جو ہے وہ بات چیت کرو. جمعے کے لیے بہت اچھا دیا گیا, جمعے کا ایک اجتماع وہ ہمیں اس چیز کا درس دے. اسلام ہے نا یہ اس قدر خوبصورت ہمیں
طریقہ کار بتایا. بالکل. آج کل جس کو جن جگہوں پہ کلبز کا نام دے کے اور یہ جس بھی علاقے میں جائیں ہمیں وہاں پہ کلب ملتا ہے اسی کے نام سے, علاقے کے نام سے, جی جی, تو وہاں پہ وہ ممبرشپ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے لاہور میں تو ملتی نہیں ہے, وہ اگر ملے بھی تو وہ کسی بندہ کوئی فوت ہو جائے, ایکسپائر ہو جائے, تو پھر وہ اس کی ممبرشپ ملتی ہے. اور وہاں بیٹھ کے ہم یہ سب جو لوگ ہیں نا احوال پوچھتے ہیں ایک دوسرے کا, کاروباری احوال پوچھتے ہیں, جی جی, پھر تم کیا کام کرتے ہو, کیا وہاں سے پھر وہ ان کے وہ کاروبار آگے بڑھتے ہیں. جی جی. تو اسلام نے تو ہمیں شروع سے 5 ٹائم کا یہ اپنے گھر میں بلایا کہ اب میرے گھر میں آؤ, جہاں پہ آنا بھی عبادت ہے, ہر سانس جو ہے اس پہ نیکی مل رہی ہے. اور پھر اپنے حال احوال, اور پھر دیکھیں جمعے کے اجتماع کے اندر اس کے اندر دیکھا بھی دوسرے محلے کے لوگ بھی آئے, دوسروں کی باتیں, دوسرے جو دور آپ کے مسلمان بھائی رہتے ہیں ان کے احوال بھی آپ جانیں, ان کے دکھ درد میں بھی آپ شریک ہوں. پھر اس کو وسیع کیا, حج کے اندر چلے گئے. حج میں اب پوری دنیا کے اندر رہنے والوں کو جمع کر دیا گیا. صحیح. اب اس کے اندر دیکھا گیا, کوئی نہیں دیکھا گیا کہ رنگ کیسا ہے, نسل کیسی ہے, یہ نہیں دیکھا گیا قوم کیسی ہے, بل ایک جھنڈے تلے سبھی کو جمع کرنا. اسلام نے یہ ایسا پیارا قانون دیا ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ ساروں کے اندر وحدانیت پائی جائے گی. صحیح. امت مسلمہ کو ایک کرنا, امت یونٹی شو ہونا, جی, ان کے اندر دلی طور پر یہ جامعیت پائی جائے گی. اور پھر پورے عالم اسلام کی طرف سے عالم کفر کو یہ پیغام جائے گا کہ اسلام ایک جھنڈے کے تلے جمع کر رہا ہے, ان کے دل بھی ایک ہے. صحیح. ان کا عقیدہ ایک ہے, ان کا ایمان اور ایقان قرآن پر جو ہے وہ اللہ رب العزت مالک کائنات کی نازل کردہ جو کتاب ہے اس پر وہ ایک ہی انداز کے ساتھ ہے. تو یہ اسلام نے ایک بڑے خوبصورت ہمیں ضابطۂ حیات دیے ہیں. پھر اسی طرح اسلام شریعت مطہرہ جو ہم سے تقاضا کرتی ہے ہمیں اس کو بھی مکمل کرنا ہے. شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی, شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے فرض کی, شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے واجبات کی, ہمیں اسے ادا کرنا ہے. یہ حدیث پاک جو اکثر و بیشتر پیش کی جاتی ہے, طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے. اب مراد اس سے جو دور حاضر میں لیا جاتا ہے وہ دنیاوی علم مراد لیا جاتا ہے, حالانکہ دین جو ہے وہ اس سے مراد ہے, اور دین اسلام کا علم وہ ہماری سب سے اول ترجیح ہونی چاہیے, وہ ہماری ضرورت ہے. آج الٹ ہو گیا, پہلے یہ تھا کہ جی دنیا کو ضرورت کے تحت سیکھا جاتا تھا, دین ہی سیکھا جاتا تھا, علم دین کو ہی حاصل کیا جاتا تھا, اور اسلام کے قوانین کو ہی پڑھا جاتا تھا. اب اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اب کیا ہے جی, تھوڑا سا ضرورت کے تحت دین سیکھ لیں, اور نماز آ جائے, جنازے کے بارے میں پتہ چل جائے, اور قرآن کے کچھ قوانین آ جائیں, کچھ قواعد و ضوابط پڑھنے آ جائیں, بس تھوڑے تھوڑے مسائل ضرورت کے تحت. یہی وجہ ہے پڑھ کے آج کل بندہ مفتی بھی ہو جاتا ہے, دیکھ لیں. شارٹ کٹ فارم چل رہی ہے آج کل, وہ بڑے مختصر مفتی آ گئے, بلکہ وہ یہاں تک کہ وہ 10 صورتیں یاد کر لیں اور ایک کتاب لے لی, لو جی اب جناب وہ سارا سلسلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. بالکل یہ ایک المیہ ہے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صحیح معنوں میں جو اسلام نے قوانین بیان کیے ہیں ہمیں اس کے طرز زندگی پہ اپنے آپ کو لانا ہے. علامہ صاحب, یہ جو ہمارے یہاں کا قانون ہے, پاکستان کا جو قانون ہے, یہ اور ہمارے جو اسلام کے قوانین ہیں, یہ آپس میں کیا سیم ہے؟ آپ تو لا میں ہیں اس ٹائم, جاتے ہیں. دیکھیں, انحراف بھی نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے, اور یہ قوانین, اسلام کے قوانین جو ہیں, اسلام کے اندر یہ ہے کہ فوری انصاف. صحیح. اسلام نے اتنا لمبا چوڑا انصاف کو اسلام نہیں لے کے گیا. اسلام کے اندر تو کوئی آیا ہے, اگر وہ جرم پایا گیا ہے تو اسلام نے تو فوری حد جو ہے وہ لگا دی اسے سزا, کہ اس کی یہ سزا بنتی ہے, جزا سزا بس جزا سزا اسلام. ٹھیک ہے. تعزیرات میں ہمارے قوانین یہ ہیں, وہ آئلی قوانین ہوں, وہ وراثت کے قوانین ہوں, وہ سول قوانین ہوں, یا وہ فوجداری قوانین ہوں, ہم رل جاتے ہیں, سالوں لگ جاتے ہیں. سالوں. فوجداری اگر پولیس چلے گئے تو پولیس کئی سال تک اس کا چلان جو ہے نا وہ عدالتوں میں نہیں بھیجتی ہے. اسی طرح سول میٹر میں جا کے اگر آپ کا کوئی آئلی قوانین جس طرح طلاق ہے, نکاح ہے,
خلا ہے اور حق مہر ہے یا مطلب آئلی قوانین جتنے آپ اگر سول عدالتوں میں جائیں گے تو وہ بیچاری وہ بچی والے رل جائیں گے طریقوں در طریقوں میں. اسی طرح اگر مرڈر ہو گیا، مرڈر ٹرائل چلتا ہے تو ہمارے دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے مجسٹریٹ سے شروع ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے اپیل، اگر وہ آپ کی فیور میں نہیں گیا تو آپ اپیل ایک سیشن عدالت میں چلے جائیں گے. سیشن عدالت میں اگر فیصلہ آپ کے خلاف ہوا آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے، ہائی کورٹ سے نکلیں گے آپ سپریم کورٹ چلے جائیں گے. انسان یعنی اور اینڈ پہ جا کے کیا ہوتا ہے، ایک انہوں نے شریعت کورٹ بھی بنائی ہے، اینڈ ہوتا کیا ہے کہ انسان بیچارہ اتنا ٹائم گزارنے کے بعد تو وہ تنگ آ کے کہتا ہے نہ اس کے پاس پیسہ رہتا ہے، نہ اس کے پاس وکیل کو فیس دینے کے لیے پیسے ہوتے ہیں، نہ بیچارے کو جا سکتا ہے. اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ معذور ہو کے بیچارہ تھک کے وہ گھر بیٹھ جاتا ہے. اسلام یہ نہیں بتاتا، اسلام تو کہتا ہے کہ جرم ثابت ہے اس کو سزا دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دیکھیں نا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا حالانکہ یا رسول اللہ میں نے یہ زنا کیا ہے، میرے اوپر حد لگتی ہے. آپ نے چہرہ اس دفعہ کر لیا. پھر وہ اس طرف آیا، پھر اس نے کہا حضور نے چہرہ اس طرف کر لیا. 3 دفعہ جب اس نے اقبال جرم کر لیا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا لے جاؤ اور اسے سنگسار کر دو جا کے. اب زنا کی بھی 2 کیٹیگری ہیں جی کہ اگر مطلب ہے کہ غیر شادی شدہ ہیں تو انہیں ان کی سزا اور ہے، انہیں کوڑے مارے جائیں. اگر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا سخت اسلام نے رکھی ہے. بھی عورت کے پاس شوہر ہے اور شوہر کے پاس بیوی ہے، اس کے باوجود اگر دوسری سائڈ پہ غلط کام کی طرف جا رہے ہیں تو ان کی حد کے انہیں سنگسار کیا جائے. اب حضور نے فرمایا انہیں سنگسار کرو. اب جب سنگسار کرنے لگے تو سنگسار یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر دیا جائے اور سائڈوں پہ دائرہ بنا کے پتھر مارنے شروع کر دیں. اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ جب پتھر لگے تو اس نے وہ بھاگنے کی کوشش کی، جان ہے انسان کے اندر. صحابہ کرام نے فرمایا ہمارے نبی کا فیصلہ، انہوں نے اس کو پکڑا رکھا، پتھر مار کے مار دیا. یہ ماجرا حضور کی بارگاہ میں گیا. یہ ہے اسلام. یہ اقبال جرم ہو گیا، فرمایا اس کو سزا دے دو. اسلام تو حضور نے جب فرمایا، پوچھا بھی وہ آپ نے امپلیمنٹ کر دیا یا رسول اللہ، اس نے بھاگنے کی کوشش، فرمایا چھوڑ دینا تھا اسے، چھوڑ دینا تھا. ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کے وہ اقبال جرم. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے رحمت للعالمین جو ہیں وہ دیکھیں کتنے رحمت، فرمایا چھوڑ دینا تھا، دوبارہ لے آنا تھا ادھر. انسان اپنی زندگی سے تنگ آ کے بھی تو اعتراف جرم کر لیتا نا کہ یہ میں نے جرم کیا تھا کہ یہ مجھے ہلاک کر دے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اندر فوری امپلیمنٹ ہے، لیکن اگر سزا سخت ہے تو پھر اس کی ایویڈنس بھی سخت ہے. صحیح کہ جب اچھا اس دور پہ بھی قاضی کے سامنے وکیل پیش ہوا کرتے تھے ساتھ مجرم کے؟ دور رسالت وہ قاضی یہ قاضی نہیں تھے. وہاں اتنی جو ہے نا پاپولیشن بھی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. وہاں یہ سسٹم نہیں تھا جو آج کا یہ سسٹم ہے. وہاں ایک مدعی ہوتا تھا، دوسرا مدعا علیہ ہوتا تھا. یعنی مدعی نے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شرح کے پاس جا کے اپنا مقدمہ پیش کر دیا کہ قاضی صاحب یہ میری ذرا ہے فلاں کے پاس، تو اب خود گئے ہیں اور حق میں وقت ہیں، خلیفہ ہیں. دیکھیں آج کتنی مثال دی کہ خلیفہ ہیں، سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ شریف خلیفہ ہیں، لیکن قاضی کے پاس گئے تو قاضی شرح نے بلا لیا، اس یہودی کو بھی بلا لیا. اب جب فیصلہ ہوا تو مولا کائنات سے قاضی صاحب نے کہا جناب ایویڈنس لائیں. کہا جی ایک میرا بیٹا ہے، ایک میرا غلام ہے. فرمایا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں ہوتی. اب صاحب جی جی اسلام ہے. قاضی وہ قاضی تھے، وہ قاضی تھے کہ جن پر اسلام فخر کرتا ہے، اور ایسے قاضی ہوں تو پھر ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا. جہاں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں. جب فیصلہ کر دیا تو قاضی خلیفہ صاحب نے قاضی کو سلوٹ مارا کہ آپ نے ایسے ہی قاضی اسلام کو چاہیے. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک اسلام کے قوانین ہیں، ہمارے قوانین اسلام سے کوئی مختلف نہیں ہیں. قوانین موجود ہیں، امپلیمنٹ میں تاخیر پائی جاتی ہے، ٹھیک، اور امپلیمنٹ جو ہے یہ نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے معاشرے میں، آج کے معاشرے میں
جو مظلوم ہے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جس کے پاس جو توانا نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس وکیل کو فیس دینے کے لیے وکیل بھی تو لاکھوں کی فیس مانگتے ہیں، ایک بیچارہ بندہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ ایک زیادتی اور ظلم ہو گئی ہے، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ اتنا مہنگا ترین، پھر اتنا لانگ فیصلہ کہ پہلی عدالت سول کورٹ کی ہے یا مجسٹریٹ کی ہے، تو وہ وہاں سے ہی اتنا لانگ ہو جاتا ہے کہ وہ کیس نکلتا نہیں۔ صحیح، مزید انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور خوبصورت گفتگو جاری ہے ہماری اسلام کے حوالے سے۔ ہم کوشش یہی کریں گے انشاءاللہ کہ قانونی حوالے سے مطلب جو اسلام کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں اور لوگوں کے لیے آسان کرتے ہوئے ہم سارے معاملات انشاءاللہ کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سید عظمت صاحب بخاری صاحب تشریف فرمائیں، تو کوئی بھی اپنی مرضی سے بسم اللہ۔ بھائی نے بڑا خوبصورت کلام مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے پڑھا، تو میں مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب سید عظمت شاہ بخاری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ شیراز مدنی صاحب کی طرف آتے ہیں، آج کل کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے کہ جو بہت زیادہ عام ہے، دوسری شادی کا کیا حکم ہے اسلام کے بارے میں، اور ہمارا یہ نظام اور قانون کیا کہتا ہے؟ شادی کے حوالے سے جو شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں میں سمجھتا ہوں، بلکہ جو شرعی اعتبار سے جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں، جو تمہیں خوش آئیں، 2، 3، 4۔ جو ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت ذہن دیکھا جاتا ہے نا، وہ بڑے اس کو عیب سمجھتے ہیں، اور ایک المیہ ہے، میں سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو دین ہے نا، حضور اسلام کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کو سامنے رکھیں تو وہ تو ایک کھلا نظام ہمیں بتا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نبی پاک علیہ السلام کا جو دین ہے وہ ہمیں ایک بہت خوبصورت ضابطۂ حیات میں دے رہا ہے۔ اب جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، جس کی بیٹی کو اب جو ہے وہ بیوہ ہے، جو اب وہ بیچاری کہاں جائے، وہ کس در پہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس لیے اسلام نے جو 2، 3، 4 کا کنسیپٹ رکھا ہے نا، اس حوالے سے وہ یہی ہے کہ کسی کے گھر کو بسا دینا اور پھر اس کی زندگی کے حوالے سے اس کی ساری ذمہ داریوں کو اپنے اوپر سونپ لینا، یہ ہمیں اسلام نے خوبصورت کنسیپٹ دیا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہمیں تو علامہ صاحب خوبصورت نظام دیا تو ہے، لیکن دوسری شادی کر لیں تو یا تو پہلی تو روٹ کے چلی جاتی ہے، یا تو وہ کہتی ہے کہ پہلی کہتی ہے کہ منو چھڑے گا تو پھر اگلا نکاح کریں۔ نہیں دیکھیں نا، یہاں پہ جو حکم ہے وہ اسلام کو پڑھا، اس کو کر کے وہ لوگ کہیں کہ دوسری لے آیا ہے تو پہلی نو انہیں فارغ کرتا ہے۔ یہ اس کا علم ہے کہ ہم نے دین پڑھا نہیں، نہ پڑھایا جی، ہم نے جو ہے نا اس کو کتابوں تک محدود رکھا، نہ ہم نے اس کو کما حقوق اگر پہلی زوجہ میں اتنی ہمت نہیں ہے جی ٹھیک ہے، اب دوسرا بندہ دوسرا نکاح بھی کرنا چاہتا ہے اور پہلی زوجہ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اس کو سوتن کہتے ہیں، وہ برداشت کر لیں، تو اس کے لیے کیا کریں؟ نہیں دیکھیں، جو شریعت ہے وہ شریعت ہے، ہم شریعت اس بات پہ کیا حکم دیتی ہے؟ اگر پہلی زوجہ اتنی ہمت دار نہیں ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتی، زوجہ کو تو نہیں دیکھا جائے گا نا، جو حق دیا گیا وہ مرد کو دیا گیا ہے، عورت کو نہیں دیا گیا۔ شادی کے حقوق، نکاح کرنے کے حقوق جو ہے نا 1، 2، 3، 4 یہ مرد کے اوپر ہے، مرد کے یہ عورت کو نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اگر عورت اس غم میں مر جائے، اللہ اکبر، اس غم میں مر جائے، پھر پہلی عورت جو ہے، پہلی بیوی جو ہے، دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر کو دین پڑھانا ہے، ہم نے اپنے گھر میں دین پڑھایا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہم نے تو دنیا رکھی ہے، صحیح، ہم نے وہ ذہن ہی نہیں دیا، ذہن کو وسیع نہیں کیا، ہم نے تو دین کی طرف رغبت ہی نہیں دلائی۔ لیکن دین صرف دوسری شادی کے لیے نہیں پڑھانا نا، بات تو یہ ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، ہم نے اس دین کو ذہن کو وسعت ہی نہیں دی، ہم نے ہر حوالے سے بالکل محدود رکھا ہے اپنے بچوں کو۔ آج دیکھ لیں المیہ ایک تعداد ہے جن کے گھر کے اندر بچوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا، صحیح، کہ گھر والیوں نے قرآن نہیں پڑھا، ایک تعداد ہے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت سے وہ گھر محروم ہے، سیدھے سے قرآن پڑھایا ہی نہیں، یہ ایسا بھی تعلیمات سے محروم، بالکل۔ ویسے میں نے ایک جگہ پہ یہ پڑھا ہے، سنا بھی ہے کہ 33واں مرتبہ شہادت کا
اگر زوجہ اس غم میں فوت ہو جاتی ہے. اچھا علامہ صاحب کیوں سروردی صاحب ہے کوئی ایسی وضاحت؟ آپ نے آپ نے سنا پڑھ لیا کہیں سے؟ اتنا بڑا ماشاءاللہ اینکر اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے. بڑا اینکر تو نہیں ہو رہا ہے، یہی ہے. نہیں ہے آن ایئر مطلب صاف ظاہر ہے کہ یہاں ہاں جی وہ میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں چیئر انشاءاللہ. پہ بیٹھ کے بندہ ایسی تو کوئی بات نہیں کرے گا. یقیناً پڑھا ہوگا اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ساری آپ کو چیزیں پتا میرے مسائل جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے ٹچی اور میں مختلف سے ہوتے ہیں. اس کہ کو ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک چیز بیان کر رہا ہے تو وہ ہماری بھی نظروں سے گزرا ہو. ضروری نہیں ہے. علم ہے، علم بڑا ہے، وسیع ہے. تو یہ اپنی جگہ پہ ہے. تو اصل میں بات پتہ کیا ہے، اب دیکھیں نا اسلام نے جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل. لیکن اسلام نے کہا کہ اگر تم انصاف کر سکو. اب اس پہ یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن، صحیح. لیکن ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے قوانین میں انہوں نے ایک لا بنایا ہوا ہے، دا سیکنڈ میرج ود آؤٹ پرمیشن دا فرسٹ میرج. ٹھیک کہ آپ مطلب ہے کہ ود آؤٹ پرمیشن جو ہے نا وہ سیکنڈ میرج کی طرف نہ جائیں، آپ ان سے پرمیشن لیں. حالانکہ اسلام نے تو نہیں کہا کہ آپ پرمیشن لیں. ریسنٹلی بھی کچھ مطلب نئے شاعری نامے میں آیا کوئی ایک شرائط، ہاں جی ایک پرمیشن کی گئی ہے. اور مجھے میں اپنی اگر چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں تو کافی جو ہے نا کافی دیر گزر گئی ہے. میں نے نیا لا کیا ہوا تھا، اس وقت میں بڑا اپنی اسٹڈی میں رہتا تھا. ٹھیک. تو جس دن سے میں نے لا کیا ویسے میں اسی مطلب اپنے کالج میں پڑھا رہا تھا جس کالج میں نے کیا. تو ایک ہمارے ایک مجسٹریٹ صاحب تھے، ان کے پاس ایک کیس تھا ضلع کچہری میں، یہی تھا دا سیکنڈ میرج ود آؤٹ پرمیشن دا فرسٹ میرج. ٹھیک ہے. تو وہ اپنا کیس لگا ہوا تھا. تو میں جو ہے نا لڑکی والوں کی طرف سے میرے ایک جو سینئر میرے وکیل تھے نا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے آج میرے ساتھ جانا ہے. اچھا. میں کہا ٹھیک ہے. ہاں تو وہ ہمارے ایک مقابلے میں نا ایک جی سی کا پڑھا ہوا بڑا نوجوان اور بڑی انگریزی اس نے کو آدھا پونا گھنٹہ ٹکا کے انگریزی بولی، ٹکا کے. تو وہ آپ کو مخالف تھا؟ ہاں وہ مخالف. اچھا. وہ آیا تھا لڑکے کی طرف سے. ٹھیک ہے. اب اس لڑکے نے دوسری شادی کی ہوئی تھی اور ود آؤٹ پرمیشن کی ہوئی تھی. ہم گئے ہوئے تھے کہ جناب اس نے یہ ود آؤٹ پرمیشن کی ہے. اب وہ سائٹیشن دے رہا ہے، وہ وکیل جو ہے نا مخالف ہے، وہ سائٹیشن دے رہا ہے. سائٹیشن مراد یہ کہ وہ ہائی کورٹ کی اتھارٹی پیش کر رہا ہے، وہ سپریم کورٹ کی اتھارٹیاں پیش کر رہا ہے، یہ فیصلے سارا کچھ کرنے کے بعد جب اس نے کو آدھا پونا گھنٹہ لگایا بحث پہ، پوری انگریزی ٹکا کے بولی. اور ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ انگریزی بولنے والا ہو وہ کہتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. ویسے ہی دماغی ذہنی طور پر وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. دوسرا بیچارہ تو چاہے جتنا مرضی مفسر قرآن کیوں نہ ہو، جتنا مرضی مفتی کیوں نہ ہو، اگر اسے انگریزی نہیں آتی تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ درویشی ہے، ایسی یہ درویشی. اچھا. وہ جب بحث کر رہے تھے، میرا وکیل جب بحث کرنے لگا تو میں نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف 5 منٹ لگا لوں. تو میں نے مجسٹریٹ صاحب وہ جوید صاحب تھے، میں نے کہا سر اگر اجازت دیں تو یہ تو میرے سینئر ہیں، بحث تو انہوں نے کرنی. کہتے ٹھیک ہے. میں نے اس قرآن کی آیت کو کوٹ کیا، فن کے ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. میں کہ جی قرآن نے 4 کی اجازت دی ہے، لیکن قرآن نے شرط رکھی ہے، ود کنڈیشن بات کی ہے قرآن نے کہ تم انصاف کر سکو، جو کہ نہیں کر سکو گے. اب اگر یہ مجھے بتا دیں، یہ قرآن کی آیت، اگر بتا دیں وکیل نے اتنی سائٹیشنیں دی ہیں، اگر وہ انصاف کرتا ہوتا تو وہ دوسری شادی کیوں کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر وہ انصاف کر رہا ہے تو اس کو پہلی بیوی سے پرمیشن لینے کی مطلب پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ بیوی کہہ دے کہ یہ میرے حقوق پورے کر رہا ہے، یہ انصاف کر رہا ہے، ٹھیک ہے کر لے. اس کا مطلب یہ تو ہے مرحلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی بیوی کے حقوق ہی پورے نہیں کر رہا، یہ اتھارٹیاں اپنی جگہ دے رہا ہے، یہ حقوق ہی پورے پہلی بیوی کے نہیں کر رہا، یہ تو انصاف کر نہیں رہا. تو آپ یہ وکیل صاحب کہتے ہیں جی ہم اس کے انصاف بھی کریں گے، ہم خرچے بھی کریں گے. میں کہ پہلا انصاف کا جو کلا کما کیا یہاں کیا گیا وہ تو یہ ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف یہ چلا. پہلے انصاف تو پہلے ہی اس کی حدیں توڑ دیں. آگے یہ کیا انصاف کرے گا؟ اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے، اتنے ماہ ہو گئے اس کو خرچہ ہی نہیں دیا، وہ اپنے گھر بیٹھی ہوئی، یہ انصاف ہو رہا ہے؟ میں کہ یہ انصاف ہے. تو وہ ہوتا ہے کہ جج کی مائنڈ میں کوئی چیز بھی بیٹھ جائے. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، میرا ایکسپیرینس بھی ہے، جتنا مرضی جج جیسا بھی ہو، جہاں قرآن اور سنت آ جاتی نا تو جج زیادہ پریفر کرتا ہے اس کو. صحیح. قرآن اور سنت کے
मतलब है कि अगेंस्ट जज नहीं चलते। ठीक है, بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے تعلیمات اسلامیہ کے حوالے سے ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے، کلام شامل کرتے ہیں، اور ایک کلام کی مجھے بہت زیادہ فرمائش آ رہی ہے، تو کافی دنوں سے آ رہی ہے وہ بکر، اچھا ماشاءاللہ، لیکن کل انشاءاللہ میں پیش کروں گا، آپ کی بڑی مہربانی، وہ جو بھائی جو میرے فرمائش کر رہے ہیں کل میں ضرور وہ پیش کروں گا۔ آج کیونکہ اسد باری صاحب تشریف لائے ہیں، سید اعظم شاہ بخاری صاحب بھی تشریف لائے ہیں، تو اسد صاحب سے گزارش ہے کہ پلیز کوئی ایک تو میری وہ فرمائش ہے کہ پچھلا پہر سرکار آ جائیے، وہ سحری کے بعد کہ ابھی ٹھیک ہے ابھی وقت قریب قریب ہے تو بسم اللہ۔ خوبصورت خوبصورت ماشاءاللہ دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، رات پچھلا پہر ہے، اور اللہ کرے ایسا پچھلا پہر ہمیں نصیب ہو جائے، ہماری زندگیوں میں آ جائیں کہ کہیں کبھی ہم دامن بچھا کے بیٹھیں، اپنی پلکوں کو راہ میں بچھا کے بیٹھیں، اور سرکار کرم فرمائیں اور ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائیں۔ دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن پھر بھی وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا، آج میرے اشک نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ خوبصورت کلام پیش کیا ہے اسد بھائی نے، انشاءاللہ مزید ان سے کلام ہم نے سماعت کرنے ہیں، اور علامہ صاحب کی طرف آتے ہیں، شاہ مدنی صاحب کی طرف، کہ یہ جو ہم اشارے توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہماری روڈز کی جو قوانین ہیں، قانون ہیں، ہم یہ روز کے روز توڑتے ہیں، تو اسلام اس کے حوالے سے ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام میں کتنی پکڑ ہے اس کی؟ جو قانون بنا دیا گیا اس کی پاسداری کرنا یہ ہر شخص کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے، اور جس شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے وہ اپنے قانون کو خود توڑ کر اس ذمہ داری سے جو ہے وہ پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو قانون ملکی طور پر بنائے جاتے ہیں اور جان کی حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ ظاہری بات ہے اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر آپ اشارہ توڑ دیں گے اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، معاملہ ہو گیا، تو آپ تو اپنی جان کو داؤں پہ لگا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کی جان کی قیمت حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کعبے کو خطاب کرتے فرمایا کہ اے کعبہ تیری حرمت سے بڑھ کر انسان کی حرمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج اس کو مطلب سمجھتے ہیں نا میں نے بڑی بہادری کی ہے جناب، میں نے اشارہ توڑ دیا، یہ اپنی جان کے اوپر نہیں، کوئی بھی نہیں ہے ایسے ہیں بھی، اچھا کوئی بھی نہیں ہے، آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم نے وہ کیمرہ نہیں لگا ہوگا، رات کا ٹائم ہے 2-3 بجے، جیسے میں جا رہا ہوں ابھی 2-3 بجے مجھے خالی ملتا میں توڑ دیتا ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس کے اندر 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب اپنے آپ دیکھیں اس وقت وہ صورتحال ہی نہیں پائی جا رہی نا، بنیادی طور پہ جو جس وجہ سے قانون بنایا گیا تھا وہ بنیادی کبھی کبھار فری بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار بند بھی ہوتے ہیں، وہ بنیادی نہیں پائی جا رہی۔ وائلیشن اگر آپ کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو وہ پھر پاسداری میں قانون کی کس انداز میں آتا ہے؟ اصل مقصد مطلب سوال کر رہا ہوں کہ جب آپ دیکھیں مثال کے اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا وقت ہے، اس وقت نہ کوئی گاڑی گزر رہی ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے، تو جس بنیاد پر وہ قانون بنایا گیا تھا وہ بنیاد وہ لاگو نہیں ہو رہا اس ٹائم، تو اس ٹائم توڑ لو۔ نہیں توڑنے کا میں نے عرض نہیں کیا، اچھا جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مطلب قانون کی پاسداری کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے، لیکن ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ جب دیکھا جائے کہ کوئی اصل میں سوربردی صاحب اس کی بھی وضاحت تھوڑی زیادہ ایسا نہیں بن سکتا، ایسا ویسا نہیں بن سکتا، قانون قانون ہے، ٹریفک چل رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ریڈ اگر لائٹ جل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رک جائیں، وہی نا، میں رک گیا، اگر میں نہیں رکا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام دیکھیں نا، اسلام تو آپ اولو الامر میں آ رہے ہیں، ریاست ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ریاست کے قوانین کے آپ پابند ہیں، صحیح، اگر آپ وہ وائلیشن کریں گے، آپ اس قانون کو توڑیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ یہ نہیں ہے، آج کل تو ویسے بھی انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جی جی، یہ ضروری نہیں ہے کہ رات کے 12 بجے ہیں، بالکل سڑک جو ہے وہ فارغ ہے، خالی ہے، کوئی ٹریفک نہیں چل رہی ہے اور اشارہ ریڈ لائٹ جل رہی ہے اور آپ نے اشارہ توڑ دیں، آپ چاہے رات 12 بجے ہوں، چاہے رات 2 بجے ہوں، چاہے دن کا ٹائم ہو، آپ جب وائلیشن کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا، آپ تعزیرات پاکستان کے تحت اس
कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा आप सजा के मुस्तहिक। असल में जनाब के अपनी वजाहत है ना, वो इस मामले नहीं, वो काफी जनरल सवाल कर रहे हैं, आप नंबर नहीं है। हाँ नहीं, वो अपने भी काफी इनके जो है वो अब आपके पास भी तो है, दो हैं। नहीं, तो फिर मैं नहीं इस बात को लेता, यहाँ बैठ के सवाल जनरल होता है। जी बिल्कुल। तो जनरल सवाल का जवाब जनरल होता है कि कोई भी एनी पर्सन, ठीक है ना, एनी बॉडी, कोई भी अगर वो वायलेशन करे वो कानून है। और ये कवानीन जो है ना, कोई इस्लाम के मुनाफी नहीं है। देखे ना, मोहम्मदन लॉ जो है वो हमारे अंदर एक हम पढ़ाते हैं, मैं भी मोहम्मदन लॉ को पढ़ाता हूँ। और देखें बाहर के ममालिक में ये चौकियाँ हैं, ये फौजी सिस्टम है, ये डाकखाना सिस्टम है, ये नहरी निज़ाम है, ये उमर इब्न खत्ताब के दौर में ये सारा सिस्टम और निज़ाम आया है। आज तो सिर्फ इम्प्लीमेंट उस पे हो रहा है, सही इम्प्लीमेंट हो रहा है। और आप यूरोप में जाएं, उमर ला वो पढ़ाते हैं उधर, बिल्कुल वो सारा इम्प्लीमेंट हो रहा है ऐसे ही। अब मुझे बताएं, आप तो माशाल्लाह बेशुमार ममालिक में गए हैं, क्या रात को 12 बजे या 1 बजे 2 बजे आप वहाँ रेड लाइट पे रुकते नहीं? बिल्कुल, वहाँ भी अब इस ज़ेब्रा जो मैं वहाँ पे भी तोड़ लेता हूँ मैं वहाँ पे भी तोड़, मुझे याद है 2-3 आपको वहाँ चलान भी घर पहुँच जाता होगा। नहीं, असल में वहाँ कैमरे नहीं थे, वहाँ पे जहाँ पे हमने तोड़ा था। अच्छा। तो वहाँ पे कैमरे नहीं थे, बर्मिंघम में मुझे याद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कैमरे वैसे जो आप कह रहे हैं वो इसी तरह ही है कि रात का कोई भी पहर है तो कुछ भी है, खड़ा होना लाजमी है। मैं समझता हूँ कि एक ये रोजे की मिसाल ले लें कि जैसे हम कमरे के अंदर जाके हम कहें कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन रब तो देख रहा है। बिल्कुल, रब तो देख रहा है ना, अगर कोई नहीं देख रहा। इसी तरह अगर रात को कोई नहीं देख रहा, कोई पुलिस मैन वहाँ वार्डन पुलिस नहीं खड़ी है, ये तो हमारी जिम्मेदारी तो ट्रैफिक हम पुलिस ने, लेकिन हम ये देखें यार, हम जब इस कानून को तोड़ेंगे तो बाकी कौन करेगा? हकीकत यही है कि कितने ईमानदार हैं हम बात कर रहे हैं, जिस कानून की हम खुद किस कदर उस पर जो है वो अमल करते हैं। सबसे पहली बात तो यही है ना भाई, हमें दूसरे की तरफ जाने नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि बंदे को इम्प्लीमेंट अपनी जात से करना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये रियासत के जो कवानीन है इन पर अमल करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हम इस्लामी उसूलों के, इस्लामी कवानीन के करते हैं, ये उलुल अम्र में आते हैं, ये भी करना चाहिए। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू भी हमारी जारी है और सहर का वक्फा भी करीब करीब है। ज़िक्र जाने आलमीन हज़रत अल्लामा साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का सेगमेंट है जो आप हर रोज़ देखते हैं, आज भी देखेंगे इंशाअल्लाह। और ये आज फिर आपने कह दिया मुझे, आपने पूरे 19 रोजे हो गए आज नहीं कहने दिया, एक दफा का, 1-2 दिन कहा आपने, लेकिन ठीक नहीं, एक दफा का है आपने मुझे कहने नहीं दिया। अगर मैं कहता तो मैं सही कहता ना। सही फरमा दें, अभी 18वां रोजा आज हमने रखना। हाँ, 18वां रखना, 18वां रोजा रखना। ठीक। तो हम अभी नात रसूल मकबूल सुनते हैं शाह साहब से जी, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम वक्फे की जानिब बढ़ जाएंगे और वक्त से वापस लौटेंगे। सहर के तो असद अतारी साहब भी हमारे साथ हैं इंशाल्लाह, और मजीद भी कलाम आपके हिस्से में जो होंगे इंशाल्लाह पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान। रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन मोहतरम आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर कोहिनूर टीवी पर आप लोग रमज़ान सुल्तान देख रहे हैं। सहर की खुसूसी नशरियात है और 18वें रोज़े की सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर चुके हैं। सहर के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर है और गुफ्तगू भी हमारे आज के मौजू पर अपने उलमाए किराम से जारी है। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी हमारे जो मेहमान सना खान मुस्तफ़ा हैं वो सादत हासिल कर रहे हैं। हमारे आज के बहुत ख़ास मेहमान दावत पर तशरीफ़ लाए और हम चाहेंगे, आपने ग़ालिबन जाना है कहीं कुछ मसरूफ़ियात के हवाले से, तो हम चाहेंगे कि नात रसूल मकबूल, चूँकि आप लोग जानते हैं हम जब सहर के वक्फे से हाफ़िज़ साहब वापस लौटते हैं जी बिल्कुल, तो नात रसूल मकबूल हुआ करती है। तो असद अतारी साहब से हम गुजारिश करेंगे जैसे आपका जी चाहे आप पढ़ना चाहें। बिस्मिल्लाह। है कि हम आज की मुबारक शब के सदके जल्द हुजूर के दर की बात मकबूल हाज़िरी नसीब फरमाएँ। दिन शब की हाज़िरी के हवाले से कलाम है, हो सके तो मिलके इसमें शरीक हो जाए। अल्लाह करीम इन इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएँ। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में माशाअल्लाह, और काफ़ी जो है वो दिनों के बाद आज ऐसा माहौल
مل کر جو ہے وہ پڑھنے کا ماشاءاللہ اسد اتاری صاحب اور قبلہ حافظ صاحب بھی، کہ حافظ صاحب بھی مطلب گفتگو میں ایسا وقت ہو جاتا ہے کہ موقع نہیں مل پا رہا تھا، کافی دن سے حافظ صاحب کو بھی بہت سی فرمائشیں اکٹھی تھی، آج مل کر آپ دونوں نے اللہ کریم اللہ آپ کو جزا دے، بہت خوبصورت حاضری پیش کی ہے اور رونق جو ہے وہ دوبالا ہو گئی ہے سحری کے بعد الحمدللہ۔ یہ بھی ضرورت تھی، جس طرح کی ہم نے ابوبکر سحری بھی کی ہے اور یہ بھی روحانیت کے لیے، روح کے لیے یہ غذا بھی ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ جی ابوبکر، ٹائم بھی ہمارے پاس ٹائم بھی پورا ہے اور وائنڈ اپ بھی علامہ صاحب سے آپ نے میسج بھی لینا ہے، اور ابھی تو خیر اس انداز میں تو مکمل گفتگو بھی جی بالکل جو ہے وہ ہو پائی جو ہمارا آج کا موضوع تھا، جی لیکن پھر بھی کوشش رہی ہے کہ خاص جو پوائنٹس تھے اس پر گفتگو آپ نے بھی کی، علامہ صاحب بھی ان کو جانا تھا وہ بھی چلے گئے، آپ نے بھی گفتگو بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ تو بس آخری ہی ہیں لمحات، ہم چاہیں گے کہ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جو ہمارے آج کے موضوع پر گفتگو کی گئی، اسپیشلی معاشرے میں جو ہمارے احباب ہم سبھی کو شامل کرتے ہوئے اپنی اپنی جانب سے جو ہمیں عمل کرنا ہے تاکہ قانون کی پاسداری شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کس خوبصورت اور احسن انداز میں جو ہے وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، یہ وضاحت کرتے ہوئے آپ اپنی گفتگو کو سمیٹیے گا۔ دیکھیں اللہ کے قرآن نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور جو اولو الامر میں حاکم وقت آتا ہے ان کی کریں۔ اب جہاں ہم شریعت میں رہ کر حدود کی بات کرتے ہیں یا اسلامی کے قوانین کی بات کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں ملکی قوانین جو ہیں ان پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، بالکل، اور یہ ہر پاکستانی کا اور ہر شہری کا جو اسٹیٹ میں رہتا ہے، جو ریاست میں رہتا ہے اور ریاست اپنی ریاست سے محبت کرتا ہے، اس وقت تک محبت نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اگر ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات کو ہی نہیں مانتے تو محبت کہاں جائے گی؟ اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی ریاست سے بڑی وفادار ہیں، ریاست سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے ریاست سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ریاست کے اندر جو قوانین ہیں ان پر ہم امپلیمنٹ ہی نہیں کرتے، ان پر ہم عمل پیرا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ محبت کہاں گئی؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسلامی معاشرہ اور آج کا معاشرہ جو ہے یہ اسلامی ہے، ہم نے اس کو اسلامی معاشرہ بنانا ہے۔ ہم ایک جب قوم بن جائیں گے اور ایک اپنے افراد سے مل کے ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں نا، ہم مثالیں دیتے ہیں باہر کے ملک کے کہ جتنے اسلامی قوانین تھے وہ سارے باہر کے ممالک میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے، انہوں نے عمر لا کو عمل میں لایا ہوا ہے، محمدن لا کو لایا ہوا ہے۔ ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں انصاف ہے، وہاں مساوات ہے، وہاں ٹریفک قوانین کی پاسداری ہے۔ بھائی وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان کی مثالیں تو دیتے ہیں، یہ اصولی طور پہ تو یہ سب سے پہلے اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اسلام نے حقوق العباد، اتنے لمبے چوڑے حقوق العباد بیان کیے، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کا حق اسلام نے ہمیں دیا نہیں ہے، وہ ریاست کی ہو، وہ شہر کے ہو، وہ ہمسائیں کے ہو، وہ میاں بیوی کے ہوں، وہ ماں باپ اولاد کے ہوں، یہ سارے اسلام نے ہمیں حقوق بتائے ہیں کہ آپ نے سفر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، آپ نے تجارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، آپ نے وراثت تقسیم کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں نا، ہم اسلام نے، قرآن نے ہمیں وراثت بتا دی کہ وراثت کیسے تقسیم کرتے ہیں، لیکن اب جو پاکستان کا قانون ہے وہ یہی اس نے اس پہ امپلیمنٹ کروانا ہے کہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم عدالت میں رجوع کرتے ہیں۔ اسلام نے وہ بتا دیا کہ کس کس کی کتنی کتنی وراثت بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم عدالت میں جاتے ہیں، سب سے پہلے وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، ایک دعویٰ دائر کرتے ہیں کہ جناب ہمارا فلاں آدمی کی ڈیتھ ہوگی، اس کی یہ وراثت ہے، ورثہ یہ ہیں، ہم لکھ کے دیتے ہیں۔ پھر وہ عدالت جو ہے وہ ایک اشتہار نکالتی ہے کہ بھئی اس کا کوئی اور وارث ہے تو وہ بھی آ جائے، تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ جب سارے آ جاتے ہیں اور کوئی دعویٰ نہیں کرتا تو پھر سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے، اس سرٹیفکیٹ ہم نادرہ میں جا کے دیتے ہیں اور اس کے مطابق ہماری جو وراثت ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ وراثت کے اصول اور قوانین اسلام نے دیے ہیں، لیکن تھوڑا سا امپلیمنٹ جو ہے وہ ہم اپنے قوانین میں رہ کر ہم اس پہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ اگر وہ سرٹیفکیٹ ہم عدالت سے نہ لیں تو ایسے ہی کوئی اور شامل ہو جائے گا، جی میں بھی اس کا وارث ہوں، کوئی دوسرا ہو جائے گا میں بھی اس کا وارث ہوں۔
تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے دی ہیں. تو آج کے اس ٹاپک سے ہم اپنے ناظرین سے یہی گزارش کریں گے، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کے اس پاکستان کو حاصل کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پاکستان کی اساس، بنیاد، فاؤنڈیشن ہے، اور اس پاکستان کے ہم شہری ہیں. یہ ہماری ریاست ہے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ہم نے اس کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. بالکل ہے، صحیح. اور جتنے ریاست کے اندر قوانین ہیں جو اسلام کے منافی نہیں ہیں، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم عمل کریں گے، ہم ایک اچھا معاشرہ بنائیں گے، ہم افراد اچھے بنیں گے، اچھی سوسائٹی بنے گی، اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا، اور پھر یہ ہماری ریاست ترقی کرے گی. پھر ریاست جو ہے یہ پھلے اور پھولے گی، اور پھر ہم اپنی ریاست سے اپنے حقوق تو بڑے مانگتے ہیں، لیکن ہم ریاست کا جو حق ہے، ریاست کا جو مطالبہ ہے وہ ہم پورا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ریاست نے ہمیں یہ نہیں دیا، ہمیں یہ نہیں دیا. بھائی ہم نے ریاست کو کیا دیا ہے؟ سب سے پہلے تو ریاست کا حق ہے کہ ہم اچھے شہری بنیں، ہم اچھے پاکستانی بنیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، رواداری کا ہم ثبوت دیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، کوئی مشکل آ جائے صبر کریں. اب جیسے یہ کووڈ، یہ مطلب ہے کہ یہ ایک وبائی امراض آئی ہوئی ہے، ہم ایک قوم بنیں، ہم مل کر، کوئی ایک وزیر اعظم، کوئی ایک وزیر، کوئی ایک محکمہ جو ہے وہ اس کا سلوشن نہیں نکال سکتا. جب تک پوری قوم متحد نہ ہو جائے، اس میں اتفاق پیدا نہ ہو جائے، نہیں، ہر ایک نے پاسداری کرنی ہے. اگر پاکستانی قوانین اگر انہوں نے کہا ہے کہ آپ ماسک پہنیں تو آپ پہنیں بھائی. اگر انہوں نے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا ایک دوسرے کا خیال رکھیں، یہ اسلام کا درس بھی ہے. صحیح، اسلام کا درس بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ جب قافلے جاتے تھے، جن بستیوں جو عذاب شدہ بستیاں تھیں، حضور فرماتے تھے کہ ان کے پاس سے یا تو سائڈ سے نکل جاؤ یا تیزی سے گزر جاؤ عذاب شدہ بستیوں سے. اسی طرح حضور علیہ السلام کوئی وبائی امراض آ جاتی تو آپ فرماتے تھے تھوڑا سا آپ احتیاط کریں. سب سے پہلا احتیاط کا درس تو اسلام نے دیا ہے. اگر ریاست کہہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریاست کہہ رہی، بھائی ریاست یہ اسلام کا ہے. اسلام کہتا ہے کہ دوسرے بھائی کی جان کا خیال کرو، دوسرے بھائی کا احساس کرو. وہ جو یہ کہتے ہیں وہ کوئی نہیں ویکھی جائے گی یار، مینوں نہیں ہوندا، نہیں، دس از رانگ، غلط ہے. اس طرح کا کیا جواب؟ نہیں، غلط ہے، دیکھی جائے گی یہ نہیں ہے. لیکن ایک وبائی امراض ہے، چلے بالفرض نہیں ہے، سوالیہ نشان نہیں ہے. بھائی ریاست کہہ رہی ہے تمہارے ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، تمہاری اتنی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہیں، اتنی اموات ہو چکی ہیں، تمہیں نظر، چلے ٹھیک ہے جی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، آپ دوسرے کا تو خیال کریں نا. بالکل صحیح، بالکل دوسرے کا خیال کریں. اگر آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تو دوسرے کی بچائیں، احتیاط کریں. اس لیے ہمیں اسلامی قوانین، یہ جتنے ہمارے ریاست کے قوانین ہیں، یہ اسلام کے منافی نہیں ہیں، اسلام کے اگینسٹ نہیں ہیں. ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، تب ہی ہمارا پاکستان اور جو ہے وہ ترقی کرے گا، ہماری ریاست بڑھے گی، ہماری ریاست کا ایک نام ہوگا. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اس پاکستان میں رہتے ہیں جس پاکستان کی اساس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے آباء و اجداد یہاں رہے. اس لیے ہمیں پاکستان پیار کرنا چاہیے. آئی لو پاکستان. بہت شکریہ، ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں قبلہ سہروردی صاحب نے اپنی گفتگو کو سمیٹا ہے آج کے موضوع کے حوالے سے، اور جہاں پر آپ نے بہت سی مختلف جو ہے وہ مثالیں آپ تمام دیکھنے والوں کے سامنے پیش کی. لاسٹ میں کووڈ کے حوالے سے بھی آپ نے احتیاط کے جو ہے وہ جو ایس او پیز کے حوالے سے، مطلب ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے. ظاہر ہے وہی والی بات ہے کہ اگر ہے نہیں ہے یا جو بھی سارے معاملات ہیں، لیکن احتیاط ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اپنے پیاروں کا بھی خیال کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیا جائے، اپنی فیملی کا، اپنے گھر والوں کا. شاید دیکھنے والے یہ نہ کہیں کہ ابھی بالکل ہمارے پاس ہے، سب کے پاس بالکل، اور یہ بھی ضروری ہے پروگرام کے دوران سارے معاملات. یہ اچھا میسیج جیسے علامہ صاحب نے دیا ہے. بالکل، کیا بات. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو عمل نہیں کرتے. ماشاءاللہ، اس لیے ہم احتیاط کرتے ہیں، اسی لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. جی آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچتا ہے. بس آج ہم نے 18ویں جو ہے وہ سحری کی ہے الحمدللہ. کل 19ویں سحری ہوگی، ہماری آپ سے ملاقات ہوگی. ہر روز ایک نئے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، تو کل کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہم آج ہی اناؤنس کر دیں گے تاکہ آپ لوگ پروگرام لازم دیکھیے گا. اعتکاف کل کا موضوع، اعتکاف کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ فضائل بھی اور مسائل بھی انشاءاللہ کل اس ٹاپک پر گفتگو ہوگی، تاکہ 20 رمضان تک جن احباب نے یہ نیت کر رکھی ہے، جو بیٹھنا چاہتے ہیں، دل میں نیت ہے، خیال ہے، سوچا ہوا ہے، ان کے لیے کچھ سوالات ہوں گے انشاءاللہ.
تاکہ وہ لوگ دیکھ سکیں. ایک دن پہلے ہی اس کو دیکھ کر جو ہے وہ بھی سارے معاملات کو دیکھ کر اور پھر SOPs کو بھی دیکھتے ہوئے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے, گھر پہ کرنا ہے, سارے وہ کل معاملات انشاءاللہ ہم اپنے علماء سے ڈسکس کریں گے. حضرت علامہ قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ہر روز کی طرح. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, گفتگو فرماتے ہیں اور ہماری بھی رہنمائی کھائے بگائے آپ ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. آقا کریم کے ثنا خوان بہت خوبصورت ماشاءاللہ پڑھنے والے ہمارے دوست بھی ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں. سید عظمت رضا شاہ صاحب بھی تشریف لائے. شاہ صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. اور اسد اتاری صاحب ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے, ان کا شکریہ ہم نے پہلے بھی ادا کیا تھا, ابھی بھی ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کا بہت شکریہ جی. آپ تشریف لائے تھے, آپ کو ایک جانا تھا تو اپنی حاضری جو ہے وہ پیش کر کے گئے ہیں. تو آخر میں حافظ صاحب جی بالکل مقبول شاہ صاحب انشاءاللہ پیش کریں گے اور ہم تمام دیکھنے والے سننے والے آپ سے انشاءاللہ اجازت لیں گے. اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد شہر کراچی بھی اور اس کے گرد و نواح میں اذان فجر کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ.